احادیث میں صراحتاً وضاحتاً اس کا ذکر ہے، اور کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو قرآن اور حدیث میں صراحتاً وضاحتاً تو اپنے کو نہیں ملتی، لیکن وہ شریعت کے اصول، قواعد اور ضابطوں سے ہٹ کر کے نہیں ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ آپ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، یعنی قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو من جانب اللہ یہ حکم ہوا کہ حج کے لیے لوگوں کو دعوت دو، آواز لگاؤ۔ قرآن میں اس کے ساتھ میں دو باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ حج کرنے والے پیدل بھی چل کر کے آئیں گے، اونٹنیوں پر بھی آئیں گے۔ حج کے سفر سے متعلق قرآن پاک میں اپنے کو دو چیزیں ملی، یا تو پیدل چل کر کے جانا یا اونٹنی پر چل کر کے جانا۔ آج اگر کوئی شخص ان دو سے ہٹ کر کے تیسری چیز پر جاتا ہے، مثلاً وہ خچر پر جاتا ہے، گدھے پر جاتا ہے، گھوڑے پر جاتا ہے، تو اس کا بھی حدیث میں یا تو انبیاء کے، نبی پاک علیہ السلام کے عہد مبارکہ میں یا صحابہ کرام کے عہد میں اس کا بھی ذکر مل جائے گا۔ لیکن کوئی شخص بائی روڈ جاتا ہے، فور ویلر میں، گاڑیوں کے اندر، یا وہ ہوائی جہاز سے آتا ہے، پانی کے جہاز سے آتا ہے، اس کا ذکر قرآن میں حدیث میں تو کہیں بھی نہیں ہے، لیکن اس کو یہ کیوں منع نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن اور حدیث کے اصول اور ضابطے کی خلاف ورزی بھی نہیں ہے، ٹکرا نہیں رہا وہ اس کا کسی اصول سے۔ قاری عبد الوحید صاحب ان کو بلا وہ ٹکرا نہیں رہا، تو ہر چیز کا باقاعدہ قرآن پاک میں صراحتاً ذکر ہو یا حدیث میں ذکر ہو، یہ اس جائز ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے، اتنا بھی کافی ہے کہ وہ خلاف نہیں ہو، اس کے اصول سے ٹکرا نہیں رہا ہو۔ پھر کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو بطور دین اور شریعت کے سنت سمجھ کر کے کی جاتی ہیں، اس کے اندر عقل کا دخل نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے اپن۔ لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو تجربے سے تعلق رکھتی ہیں اور علاج سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر قبض کے لیے کہا گیا ہے، اطباء کہتے ہیں کہ اگر قبض ہے تو سونف کھائی جائے، اس سے پیٹ صاف ہوتا ہے، بلکہ اس کو حکام نے جاروب کش کہا گیا، یعنی پیٹ کے لیے جھاڑو، صفائی کر دینے والی۔ لیکن اگر کوئی شخص اگر سونف کھاتا ہے اپنا قبض دور کرنے کے لیے، تو کیا اس سے یہ قبض دلیل کیا ہے شریعت میں، کہاں اس کا ذکر ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بھائی ہم اس کو سنت سمجھ کر کے نہیں استعمال کر رہے، ہم دوا اور تجربے کے طور پر کر رہے ہیں کہ حکیموں کا، طبیبوں کا یہ تجربہ ہے، اور ہمارا کبھی ذاتی مشاہدہ ہے کہ یہ سب بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو الگ الگ چیزوں سے کوئی شخص استعمال کرتا ہے، اس کے تجربے کے اعتبار سے نہ تو وہ سنت ہے اور نہ وہ بدعت ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ تو نہیں، لیکن اشارہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ مثال یہ کہا جائے کہ صاحب وہ ایک شخص ہے، وہ جدہ سے روانہ ہوا ہے آج ہی، اور بس اب تک پہنچنے والا ہے، تو ہم میں سے ہر شخص سمجھ جائے گا چلا رہا ہے، نہ ٹرین سے آ رہا ہے، سمجھ جائیں گے جب اس میں۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں وہ ہیں جو شریعت کے اندر اپنے سیاق و سباق یعنی دائیں بائیں سے خود بخود جاتے ہیں۔ اس کا یہ ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے کسی شخص کو 7 کنووں کا پانی پڑایا تھا، اس سے تو اندازہ ہوا کہ کچھ مخصوص تعداد، مثلاً 7 ایک عدد ہے، تو اور یہ کچھ عدد ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو کسی کے حق میں کہیں پر تجربے اور مشاہدے کے طور پر کچھ خاص تاثیر و اہمیت رکھتے ہوں، ان میں سے یہ ہے۔ اب مثلا کسی سے کہا جائے کہ صاحب کوئی پریشانی ہے کہ 313 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھ لو،
اب اگر کوئی قرآن اور حدیث سے اس کی دلیل مانگنا چاہے، میں نے سنت سمجھ کر کے نہیں کر رہے 313 اصحاب اسلام کو سب سے پہلے فتح کامیابی بھی ہے، تو وہ 313 کی عدد سے اسلام کو اللہ نے فروغ دیا اور ترقی دی۔ امت مسلمہ کے اندر بڑے بڑے علماء اور مشائخ یہ ہے کہ جن حضرات نے ان 313 شہدائے بدر کے ناموں کو پڑھ کر کے ان کے یہ تجربہ حدیث نہیں ہے، اسی طریقے سے وہ 313 کا عدد بھی اتنے تعداد، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فرض سنت ہے، بلکہ بعض حضرات کو ایسا اشارہ ہوا کہ 313 کا جو عدد وہاں رہا ہے اللہ اس عدد کی بھی لاج رکھے گا، انہوں نے ایسا کیا تو تجربہ ان کا ایسا ہوا کہ ان کی دعا جلد قبول ہوئی۔ انہی میں سے یہ ختم خواجگان مشائخ میں پایا جاتا ہے، اور ایک تو ہوتے ہیں وہ صوفیاء کرام جو قرآن حدیث اور شرعی علوم سے بے بس ہوتے ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں اسلام کو شریعت کو، اور کچھ ہوتے ہیں جو اور بزرگوں کے یہاں خارجان اور ایک مخصوص اور جب دعا کرتے ہیں تو ان کا تجربہ رہا ہے کہ یہ جنت کون ہوتی ہے، ختم خواجگان کے بھی کئی طریقے ہیں، لیکن حضرت شیخ الحدیث جو چاروں سلسلوں کے اور مرشد بھی تھے، ان کے ہاں جو طریقہ چلا آ رہا تھا طلحہ صاحب کے یہاں مفتی فاروق صاحب میرٹھی رحمہ اللہ کے یہاں چلا آ رہا تھا، وہ طریقہ ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔